عزیزان محترم، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، کسی کا غم نہیں منائیں گے، کسی کا سوگ نہیں منائیں گے۔ غم منائیں گے تو کربلا کا، سوگ منائیں گے تو کربلا کا، ماتم کریں گے تو حسین کا، روئیں گے تو حسین کو۔ ہم کسی کو نہیں روتے ان 10 دنوں میں۔ ہمارا اپنا بھی کوئی عزیز خدا نہ خواستہ اگر محرم کو مر جائے تو ہم حسین کے سویم سے پہلے اس کا سویم بھی نہیں کرتے۔ حسین کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کون آتا ہے کسی کے لیے اس طرح سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر؟ حد نظر مومنین و مومنات کا مجمع، مولا سلامت رکھے۔ آپ کو پتا ہے کہ بوتراب میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حسین کی اجڑی ہوئی ماں رومال لیے پھر رہی ہے آنسوؤں کی تلاش میں۔ کون ہے میرے بچے کو رونے والا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس آنسو نہ رکیں دوستو۔ 2 جملے، میرے پاس آج وقت کم ہے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا آج، مجھے ادا خانہ ابو طالب پہنچنا ہے۔ صرف 2 جملے سن لو۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے نا عزادارو، ہیں؟ آج محرم کی 3 تاریخ ہے نا۔ حسین کے خیمے دریا پہ لگ چکے۔ حسین کے شیر نے دریا کی ترائی کو خیموں کے لیے منتخب کیا۔ ایسے میں عمر سعد کے لشکر کی آمد شروع ہوئی، لشکر آگے بڑھتا آیا۔ عمر سعد کے لشکر کی ٹاپوں کی آواز سنی تو قمر بنی ہاشم تلوار میان سے نکال کر دریا پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اے دور سے آنے والے گھوڑے سواروں، خبردار، آوازیں قدم اسب نہ آئے، اس لیے کہ خیموں میں سیدانیاں ہیں، پہرے پہ عباس ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، بس میں نے مجلس ختم کی۔ میں آج معذرت چاہوں گا، زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا۔ بس رونا ہے تو یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ رد و قد ہونے لگی۔ علی کے شیر نے کہا، علی کے شیر نے کہا آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ مخدرات عصمت و طہارت خیمے میں ہے۔ تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی خیمے میں نہ جائیں، ورنہ عباس کی زندگی بیکار ہے۔ سن لیا، سن لیا جملہ، سن لیا جملہ میرے بھائی۔ مولا تمہارے آنسو قبول کرے، مولا تمہارا رونا قبول کرے، ورنہ عباس کی زندگی کا فائدہ۔ عزادارو، عمر سعد کے لشکر نے بحث کی، نہیں ہمارے امیر کا حکم ہے، ہمارے امیر کا حکم ہے، ہمارے خیمے دریا پر لگیں گے۔ سنو گے اس کا جواب؟ عباس کہتے ہیں کس کا حکم ہے؟ کہا ہمارے امیر کا حکم ہے۔ کہا تو یہ حسین کے غلام کا حکم ہے کہ خیمے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حسین کے غلام کا حکم ہے کہ خیمے نہیں ہٹیں گے۔ کہا ہم آگے زبردستی بڑھ جائیں گے۔ علی کے شیر کو جلال آیا، میان سے تلوار نکالی۔ عزادارو، آخری جملے، زمین پہ خط کھینچا۔ اچھا، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو یہ خط عبور کر دو، اگر قدم آنے سے پہلے سر نہ اڑا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ عباس کی آواز دریا پہ گونجی، زینب کے خیمے میں پہنچی۔ عباس کے گونجنے گرجنے کی آواز جو زینب کے خیمے میں پہنچی، جلدی سے فضا کو بلایا، فضا کو بلایا، فضا، فضا جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا۔ ارے کس نے چھیڑ دیا میرے شیر کو؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ارے ماتم کرو نا، یہ غازی کے مصائب ہیں۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا شاندار مصائب ہیں۔ بس 2 جملے سنو۔ آؤ غم حسین کا معجزہ ان مجلسوں میں دیکھو۔ ارے کس نے چھیڑ دیا میرے غازی کو؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین، بھیا حسین، بھیا حسین، میری جانب سے جا کر میرے عباس کو کہہ دے کہ للہ، میر انیس کا شعر سن لو، پورا مرثیہ ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین، میری طرف سے عباس کو کہہ دو قسم دے کر، للہ
للہ، اس گھڑی نہ لڑائی کا نام لو۔ عباس میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو، اور عباس غصے کو تھامو۔ حسین تیزی سے دریا کی طرف گئے، دور سے آواز دی، عباس تلوار روک لو، زینب خیمے سے آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو زینب کا نام سنا، میرا غازی لرز کے رہ گیا، میرا غازی لرز کے رہ گیا۔ تلوار میان میں لکھی، گردن جھکائی جو حکم امام کا۔ عزادارو جملہ سنے، بہت بڑی مجلس ہو گئی ہے، آنسو نہ رکنے پائے۔ ہاں رو سانس لے کر رو۔ عباس نے گردن جھکا دی، تلوار میان میں رکھ لی، جو حکم میرے آقا کا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا یہ بات ہے؟ ہاں بیٹا یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، تو آقا حسین یزید کے لشکریوں سے کہہ دو میرا سر حاضر ہے، لے جائیں۔ کیا سن رہے ہو اللہ جانے۔ بھائی بخاری، بھائی شاہ جی، بھیا دیکھیں زیدی صاحب، عباس کہہ رہا ہے میرے امام کا حکم ہے لے جائیں میرا سر کاٹ کر، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حسین کہتے ہیں عباس کس کی مجال ہے؟ عباس کس کی مجال ہے میرے لال جو تیرا سر کاٹے؟ یہ کہہ کر حسین نے عباس کے گلے میں باہیں ڈالی، عباس کو کلیجے سے لگایا، عباس کو پیار کیا۔ جب چھوٹے بھائی کو غصہ آ جائے نا تو بڑا بھائی پیار کیا کرتا ہے۔ میرے مولا حسین کہیں تو عباس کو لڑنے دیا ہوتا، مولا عباس کو ذرا سا حوصلہ نکالنے دیا ہوتا۔ عباس کو کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کا، عباس ادھر آ میرے لال، ایک مقام پر لے گئے۔ عباس پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں آقا۔ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر برچھی کھا کے گرے گا۔ دیکھو غصہ کیسے کم کر رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہے نا، بے حال ہوئے جا رہے ہو نا، ہاتھ نہ جوڑو، سنبھل کے دیکھو۔ آخری جملہ دوسرے مقام پر لے گئے۔ عباس یہ وہ مقام ہے جہاں اون و محمد زخمی ہو کر گریں گے، اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین نے کہا عباس بیٹھ جا۔ عزادارو اب جملہ سنو، ایک مقام ایسا ہے شاہ جی نہیں برداشت ہوگا، کیا قیامت کا جملہ دے رہا ہوں۔ عباس بیٹھ جا۔ عباس زمین میں بیٹھ گئے، حسین بھی بیٹھ گئے۔ مولا کیوں بیٹھے؟ کہا بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھر جائیں گے، اور میں ابا کے دامن میں عزادارو ایک مرتبہ یہاں بھی عباس نے برداشت کیا، ایک نشیب کی طرف لے گئے۔ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا حسین سجدے میں شہید ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ لیتے ایک جملہ کا، عباس یہ بلندی دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ یہ ٹیلہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہا یہ وہ بلندی ہے جہاں سے زینب تیرے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھے گی، فریاد کرے گی اے عمر سعد یہ بوسہ گائے رسول ہے، خنجر چلا نہ چلا۔